أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو داعیے دین بنا دے۔ جب میں ویڈیو کو شیئر کرتی ہوں نا، ایک دو فوراً پڑھنے والے ہوتے ہیں، چند لوگ جو ہیں فوراً پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے لیے، میرے دل میں ان کے لیے دعا آتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو داعیے دین بنا دے، اور یہ بنیں گے، اور یہ انشاءاللہ بنیں گے۔ تو ایسے ہے کہ طلب ہونا کہ کس سے کیسے میں سنوں، میرے دل کو سکون پہنچے قرآن پاک کو سن کے پڑھ کے، تو اسے دل کی تسکین حاصل کرنا اتنی بڑی بات ہے کہ رشک آتا ہے بعض اوقات۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسی راستے پہ چلائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد جب آسانی ہو جائے تو بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ معبودوں اور شریکوں کا۔ مشرکین اور کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور جب اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو اس کے لیے سوچتے کہ وہ اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رکھیں یا مٹی میں دبا دیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 60۔ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرۃ، آخرت پر، مثل السوء، بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے، یعنی کہ کمپیریزن کیا گیا ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہی بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، یعنی کافر ہیں، مشرک ہیں۔ ہم ان کا ذکر پچھلی آیات سے دیکھیں پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ زندگی کے سب کیے گئے اعمال کا حساب آخرت میں ہی ہونا ہے۔ آخرت جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں نا تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہی نہیں، اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم۔ اور پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اگر حساب کے وقت یہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا تو شرمندگی ہوگی، تو ہم لوگ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ دنیا ہی تو ہے، زندگی ہے، دنیا ہے، اسی کی زندگی ہے، آخرت کی ان کا کوئی تصور نہیں۔ اور پھر زندہ ہونے اور جو جواب دہی کا جو سوال ہے وہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بری مثال ہے، یعنی ان لوگوں کی صفات، سوچ اور کردار بگڑے ہوئے ہیں، ان میں اخلاقی خرابی ہے، یعنی ایمان، آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی صفت نہایت بری ہے۔ جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو سوچ بگڑ جاتی ہے، کردار بگڑ جاتا ہے۔ یعنی اس مثال سے مراد صفت اور کردار کے تصور کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مثال بہترین اور اعلیٰ صفت کے ساتھ ہے۔ کمپیریزن کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، میچ تو برابر نہیں ہے۔ ہم کہاں، اللہ کہاں۔ اللہ تعالیٰ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ آخرت کا انکار صرف دیکھیں ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ آخرت یاد ہے تو ہم کچھ ہیں، آخرت نہیں یاد تو ہم کچھ ہیں، اس لیے یہ بری صفت ہے۔ اس لیے جب آخرت ذہن میں نہیں ہوتی تو ہم اپنی خواہشات، تعصبات اور جہالت کو سچ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں بے بنیاد باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اب اس شخص کے مقابلے میں یا ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے۔ کسی بھی جہت سے دیکھ لیں، کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، اور جو صفات یہ لوگ اپنی کمزوریوں کی بنا پر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف غالب ہیں بلکہ حکمت والے بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ کی ہدایت اور اس کا فیصلہ سب حق پر مبنی ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 پڑھتے ہیں۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی کہ جو بھی بات کیا ہے، جو بھی غلط بات کی ہے، گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے بیٹھے، ما ترک علیہا، تو نہ چھوڑے اس دنیا میں، من دابۃ، اس زمین پر کوئی چلنے والا جانور، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ہر غلطی کی وجہ سے دھر لیا جائے گا، ولیکن یؤخرھم، اور لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، فَإِذَا جاء، پھر جب آ جاتا ہے، اجلھم، ان کا وقت، لا یستاخرون ساعة، تو نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں اور اللہ پر مختلف باتیں بنانے والوں کو اگر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً سزا دے دیتے، مواخذہ کر لیتے، اور ان کی نافرمانی، شرک، ناانصافی اور گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو جاتی، تو کوئی انسان زمین پر باقی نہ رہتا، یعنی زمین پر کوئی ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا، یعنی سب لوگ گناہوں کی مد میں دھر لیے جاتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر خطا تو کر ہی جاتا ہے، تو اس لیے پکڑ سب کی ہو جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دے کے، کتنی مہربانی ہے اللہ کی، کتنی رحمت ہے ہم پہ، بلکہ مہلت دیتے ہیں کہ انسان سنبھل سکے، توبہ کر لے اور حق کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن یہ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے مہلت نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، چاہے وہ کسی قوم کی تباہی ہو، یا ہر انسان کی موت ہو، یا پھر قیامت کا دن ہو، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک لمحے آگے، نہ ایک لمحہ پیچھے۔ دیکھیں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس مہلت کا مقصد کیا ہے، یہی نہ کہ انسان کو سوچنے، سنبھلنے، سمجھنے اور واپس آنے کا موقع ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس مہلت کے باوجود انسان نہ سنبھلے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے؟ نہیں، ہر گناہ فوراً بغاوت نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ، انسان غلطی کرتا ہے، کمزوری میں آ جاتا ہے، لیکن دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلط ہوا ہے، یہ بغاوت نہیں کہلاتی، کمزوری ہے۔ ایسے انسان کے لیے مہلت رحمت نہیں، رحمت ہے، کہ وہ رجوع کر لے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں بدلتا، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ بے چینی، جھجک باقی رہتی ہے، یہ خطرناک حالت ہے، مگر ابھی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تیسرا درجہ جو اصل میں بغاوت ہے، جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے، دلائل اس پر واضح ہو جاتے ہیں، پھر بھی ضد، انا، تکبر، خواہش کی وجہ سے انکار کرتا ہے، یہی وہ مقام ہے جب انسان اسے سرکشی کہتا ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر انکار کیا، دی ہوئی مہلت کو سنجیدہ نہیں لیا اور حق کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، الٹا اللہ تعالیٰ کو ہی سنانے لگا۔ دیکھیں جو مہلت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے اسے غفلت میں ضائع نہ کریں، کیونکہ جب وقت ختم ہو جائے گا نا تو پھر واپسی کا موقع نہیں ملے گا۔ مجھے نہیں پتا میرا اگلا سانس ہے یا نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا آگے زندگی ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 62 پڑھتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے، مَا يَكْرَهُونَ، جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ سوچے ذرا، بتاصف، اور بیان کرتی ہے، السناتہم الکذبا، ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، انا لہم الحسنی، کہ بے شک ان کے لیے بلائی ہے، یعنی وہ سوچتے ہیں جھوٹ بول کے بھی ان کے لیے بلائی ہے، لا جرم، کوئی شک نہیں، انا لہم النار، کہ بلا شبہ ان کے لیے آگ ہے، وانہم، اور بے شک وہ، مفرطون، اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں، کس میں؟ آگ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ مشرکین اور منکرین قرار دیتے ہیں، مطلب ٹھہرا لیتے ہیں، یا اپنے طور پر اللہ کی نسبت فیصلے کر لیتے ہیں کہ اللہ اس طرح ہے، نعوذ باللہ اللہ اس طرح ہے، یعنی وہ چیز جو وہ خود پسند ناپسند کرتے ہیں اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے، کہتے ہیں نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، جبکہ اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی زبانیں جو ہیں اللہ کی نسبت جو بیان کرتی ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ کھلے عام غلط باتیں گھڑتے ہیں، اور غضب کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ان فضول باتوں کو اور نسبتوں کو بھلائی سمجھتے ہیں۔
ان کا خیال ہے کہ نیک کام کریں اور ان کا انجام اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ان کا انجام آخرت میں آگ ہے، یعنی جہنم ہے۔ آیت کے آخر میں ہے کہ بے شک وہ سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں، یعنی وہ جلدی یا لازمی طور پر عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں نا کہ بیٹی کو عرب معاشرے میں بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ ویسے کہنے کی بات ہے، بیٹی تو آج بھی سب کو بوجھ ہی لگتی ہے، لیکن وہی لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی خود جو چیز پسند نہیں اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اس بات سے مجھے آج کے لوگوں کی چرب زبانی یاد آ رہی ہے کہ اکثر مقامات پر جھوٹ بول کر اسے سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ عام ادھر ادھر دیکھیں، سب جگہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور مزید ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا اچھا کہا۔ دیکھیں، بعض اوقات معاشرتی رسم و رواج کے دباؤ میں لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اپنے بارے میں کیا خیال ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں، ہمیں بدلنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بدلنے ہی نہیں چاہتے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم بدلنے ہی نہیں چاہتے۔ ایک جھوٹا تصور اپنے ارد گرد بنا لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ ہمارا، ہم اللہ کے، اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ جب تک ہمارا آخرت کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو ہم اپنے اعمال کو خود ہی اچھا قرار دیتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلد ہی یہ سزا کے حقدار ہوں گے، اور سب سے پہلے نمبر انہی کا ہی آئے گا۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ شیئر کریں گے بھی تو دائیں دین بن جائیں گے کہ آپ نے ایک اچھی بات آگے پہنچائی۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، ہم سارے اکٹھے جانا ہے، ہم نے ایک جگہ آخرت میں اکٹھے ہونا ہے۔ سوچئے کیسے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔